الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا ہوا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرے اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہے۔ اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ سورہ الانبیاء کی آیت 47 سے 50۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، عدل و انصاف کے فیصلے کرنے کے لیے قیامت کے دن ہم اعمال کو تولنے والے ترازو وہاں پر مقرر کر دیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، معمولی سا زیادتی نہیں کسی کے ساتھ، ایسا عدل اور ایسا انصاف۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، جس نے رائی کے برابر بھی کوئی عمل اچھا یا برا کیا ہوا ہوگا ہم سب وہ سامنے لے آئیں گے، کوئی چیز چھپی باقی نہیں رہ جائے گی۔ حضرات، یہ جملے اگر ہمارا دماغ کام کرتا ہو اور دل زندہ ہو تو ہمارے جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبردست ان آیات کے اندر ہمیں ہلایا کہ اس دنیا میں بے فکری کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی
گزار کے نہ آ جانا۔ ہم نے عملوں کو تولنے کے لیے، حالانکہ بعض ایسے عمل ہوتے جن کا وجود نہیں ہوتا، نظر نہیں آتے، نیکی ہو یا برائی ہو، دنیا میں نہیں تولے جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ترازو، ایسے اسکیل بنائے ہوئے ہیں جہاں پر ذرے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اچھا یا برا، وہ تل جائے گا۔ جب حساب اتنا باریک ہونے والا ہے تو ہمیں اس کی فکر تو ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب نہایت آسان لینا، مشکل حساب نہ لینا۔ ہمارے دنیا کی زندگی کے کھاتے سارے کھول کے نہ بیٹھ جائیں۔ ایک ایک ورق اگر کھولا گیا زندگی کا تو پھر تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے اللہ کی نافرمانیاں، کتنے گناہ زندگی میں کر بیٹھے ہیں جو دفتروں کے دفتر بھرے ہوئے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، یہاں نظر نہیں آتے، نہ ان کا احساس ہو رہا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس ترازو میں رکھ کے تولے جائیں گے تو پتہ پھر چلے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں، ہمیں مشکل نہیں ہوگی، بڑی جلدی حساب کر لیں گے، اور حسابات میں غلطی بھی نہیں ہوگی۔ جو کچھ کیا دھرا ہوگا وہ سارے کا سارا کھل کے سامنے آ جائے گا۔ پھر آگے فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر، بچ بچ کر زندگی گزارنے والے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے، اللہ رب العالمین کو آنکھوں سے دیکھا نہیں پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ نافرمانی نہ ہو جائے۔ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور آخرت کی گھڑی سے بھی وہ لرزتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں ہمارا حساب کیسا ہوگا، نتائج ہمارے اعمال کے کیا نکلیں گے، رزلٹ کیا ہوگا۔ ہمیں تو شیطان نے دنیا میں اتنا مگن کیا ہے، کبھی آخرت کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ سوچے تو خلفاء راشدین کی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ساری امتوں میں، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی تھی، ایک پرندے کو درخت پر بیٹھ کر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کاش ابو بکر تو ایک پرندہ ہوتا، مر جاتا، تیرا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ یہ تھی فکر آخرت کی ان لوگوں کو جن کے دل و دماغ زندہ تھے، کام کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان مسلمانوں کا خلیفہ، اس جیسا حکمران آج تک دنیا ترستی ہے، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اگر اعلان ہوا کہ میں نے سارے لوگوں کو بخش دیا سوائے ایک آدمی کے، حضرت عمر فرماتے میں ڈر جاؤں گا کہیں وہ بے نصیب میں ہی نہ ہوں۔
کس قدر احساس ہے آخرت کے حساب کا. اتنے بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے جن کی نیکیوں کا کوئی شمار ہی نہیں، جن کو جنت کی بشارت زبان رسالت سے دے دی گئی تھی، وہ بھی اتنا ڈر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرا حساب آسان لینا، مشکل نہ لینا. صحابہ کرام کو یقین تھا کہ آخرت آنے والی ہے، حساب ہونے والا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے روایت، ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ان لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی واضربہم واشتمہم. ایک آدمی عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میرے 2 غلام ہیں، وہ کئی بار میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کر جاتے ہیں میرے کاموں میں، میری نافرمانی کر جاتے ہیں، پھر میں انہیں مارتا ہوں، انہیں برا بلا بھی کہتا ہوں، گالیاں تک دے دیتا ہوں. فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، میرا معاملہ قیامت کے دن ان کے بارے میں کیسا ہوگا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک. جتنی انہوں نے تیری خیانت کی ہوگی، جتنی تیری نافرمانی کی ہوگی، جتنا تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، اس کا حساب کیا جائے گا. وعقابک ایاہم، اور جتنی تو نے ان کو سزا دی ہوگی اس کا بھی حساب کیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ، اگر تیری سزا ان کے قصوروں سے کم ہوگی، کانا فضلا لک، تو تیرے لیے غنیمت ہوگا. وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ کانا کفافا لا لک ولا علیک، اگر تیری سزا ان کے قصوروں کے برابر برابر ہو جائے گی تو پھر تو نہ تیرے اوپر کوئی بوجھ ہوگا، نہ تجھے کوئی انعام ملے گا، معاملہ برابر برابر چھوٹ جائے گا. وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ تُحْصَىٰ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ، اگر تو نے سزا ان کے قصوروں سے زیادہ دی ہوئی ہوگی، پھر تجھ سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، یہ سن کر وہ شخص زار و قطار رونے لگا، ویلا کرنے لگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما تقرأ کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا؟ اللہ نے جو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن ترازو مقرر کریں گے، کسی پر ذرا بھی زیادتی نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، رائی کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، ہم اس کو بھی منظر عام پر لے آئیں گے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل نیکی یا برائی کا چھپا ہوا نہیں رہ جائے گا، سامنے لے آئیں گے. اب ہم ذرا اپنی گزری ہوئی زندگی پر ذرا نظر دوڑا کے دیکھ لیں، کتنے زندگی میں گناہ، کتنی اللہ کی نافرمانیاں، کتنے جھوٹ، کتنے لوگوں کے ساتھ فریب، کتنا ظلم و زیادتی. ذرا زندگی اپنی کا اسی دنیا میں حساب کر کے دیکھ لیں، کیا کچھ ہم کر بیٹھے ہیں. لیکن خداوند عالم نے قرآن میں ساتھ یہ بھی فرما دیا،
کہ جس نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر وقت۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ معافی مانگے۔ قالا، ہاں آگے فرمایا، فقال الرجل، اب وہ روتا ہوا آدمی کہتا ہے، یا رسول اللہ، ما اجد لی ولہم شیئا خیرا من مفارقتہم۔ اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو میں ان غلاموں سے زیادتی کر بیٹھا ہوں، میرے سزائیں ان کے قصوروں سے زیادہ ہیں۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں۔ وہ شہدوں کا انہم احرار، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان غلاموں کو میں نے آزاد کر دیا ہے، اپنی غلامی سے نکال دیا، آزادی دے دی۔ آزادی کس بنیاد پر دی؟ آخرت کے حساب سے ڈرتے ہوئے، خوف کا کہ ان کا حساب مجھ سے نہیں دیا جائے گا، اسی دنیا میں ہی میں ان کو اپنے سے دور کر دوں۔ اسی طرح دوسری روایت، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا و ان لی خدما۔ ایک آدمی نے حضور سے آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ مال بھی ہے، خادم بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، وَإِنِّي أَغْضَبُ فَأُعْرِمُ وَأَشْتِمُ وَأَضْرِبُ، میں ان پر غضبناک بھی ہوتا ہوں، برا بھلا بھی کہتا ہوں، سختی بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزن ذنوبہ بعقوبتک، تیری سزا کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا جو انہوں نے قصور کیے۔ فَإِنْ كَانَتْ سَوَاءً فَلَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، اگر تو تیری سزا اور ان کے قصور برابر ہو گئے پھر تو برابر سرابر چھوٹ جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ أَكْثَرَ مِمَّا فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر تیری سزا ان کے قصوروں سے زیادہ ہو گئی پھر تیری نیکیاں لے کر قیامت کے دن ان کو دے دی جائیں گی۔ فقال رجل اوہ یؤخذ من حسناتی، آدمی پکار اٹھا، افسوس افسوس، کیا قیامت کے دن وہ میری نیکیاں لے جائیں گے؟ ڈر گیا، کہنے لگا او شہیدوں کا یا رسول اللہ، انا ممالیکی احرار، اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا، انا لا امسک شیئا، میں ان کو اب کبھی اپنے پاس نہیں روک سکتا، یؤخذ من حسناتی لہ، میری نیکیاں لے اڑیں گے قیامت کے دن۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تسمع الی قولہ تعالی، تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں اپنے بندوں کو ڈراتا ہے وہاں امید کی بھی کرن جگاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی وعزتی لا اجمع علی عبدی خوفین ولا اجمع لہ امنین۔ حضور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور دو امن جمع نہیں کروں گا۔ فمن خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، جو شخص مجھ سے اسی دنیا میں ڈر جائے گا قیامت کے دن آخرت میں میں اس کو امن اور چین نصیب کر دوں گا، وہاں اسے خوف نہیں ہوگا۔ خوف صرف اسی دنیا میں ہے، جو اس دنیا میں ڈر گیا، لیکن جو اس دنیا میں نہ ڈرا پھر وہ آخرت میں ڈرتا رہے گا، آخرت میں خوفناک عذاب اور سزائیں بھگتے گا۔
تو یہ دونوں خوف اور دونوں امن یعنی اس دنیا اور آخرت میں ایک بندے پر جمع نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے فرما رہا ہے. لہٰذا میرے دوستو، خوف خدا بہت بڑی چیز ہے. اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بٹھانے کی کوشش کریں. جب ہم اللہ سے ڈر جائیں گے تو سوچ سمجھ کر ہر زندگی کا قدم اٹھائیں گے. پھر اندھا دھند بے مہار جانوروں کی طرح نہیں چلتے پھریں گے. سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں گے کہ کس میں میرا مولا راضی ہے، کس میں ناراض. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنا سچا خوف اور اپنی سچی محبت اسی دنیا میں مرنے سے پہلے نصیب کرے، تاکہ ہم توبہ کر کے صاف ستھرے ہو کر اس کے دربار میں پہنچ سکیں. اب آخر پہ اس بلڈنگ کے بارے میں جو ہم خریدنا چاہتے ہیں اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اونر آف دیٹ بلڈنگ دیر آر 2 brothers, 1 sister. 2 brothers, they signed the contract, and one sister, she said, I will come after holidays and then she will sign the contract, inshallah. So, چھٹیوں کے بعد پھر ہمارے ذمہ بڑا کام ہو جائے گا. Dear brother, our responsibility will be heavy on us to collect $600,000 very quickly. We have to pay within 3 months. Still we have $50,000. تو یہ کچھ ابھی تک کارکردگی ہے. اور ویب سائٹس جو انٹرنیشنل ہیں ان پر بھی ہم نے اپنا فنڈ ریزنگ کا اکاؤنٹ کھول دیے ہیں. وہ بھی الحمدللہ آپ کو 15,000 کے قریب جمع ہو گیا، اور وہ 100-150 دنیا بھر سے جہاں سے لوگوں کو توفیق ہو رہی ہے وہ جمع کروا رہے ہیں. امید ہے آپ لوگ ذوق و شوق سے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، رکنے نہیں دیں گے جب تک کہ اس بلڈنگ کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فيا معاشر المسلمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. صفحہ بنا.